بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمرود ہی سب سے پہلا بادشاہ تھا جس کی حکومت ساری دنیا پر قائم تھی۔ نمرود ہی وہ پہلا شخص ہے جس نے سر پر تاج رکھا۔ اس سے پہلے کسی حکمران نے سر پر تاج نہیں سجایا تھا۔ نمرود کے محل اور راجدھانی بابل میں ڈھیروں بت تھے، جس میں نمرود کا بت سب سے اونچا اور عالیشان تھا۔ باقی دیوی دیوتاؤں کا مورتیاں چھوٹی تھیں۔ اس کا مطلب وہ خود کو سب سے بڑا خدا مانتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کی یاد میں ہم قربانی کرتے ہیں، انہوں نے نمرود کو ایمان کی دعوت دی۔ نمرود کو بہت سمجھایا، الٹا اس نے آپ کو آگ میں ڈلوا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں بھی نہ جلے۔ یہ معجزہ دیکھ کر بھی بابل کی گمراہ قوم اور بدبخت نمرود ایمان نہ لا سکے۔ اس حادثے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے بابل شہر چھوڑ دیا۔ اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام بیوی سارہ کے ساتھ مصر ہجرت کر گئے۔ سرکش نمرود نے سوچا، ساری دنیا میں تو میری حکومت ہے، کیوں نہ اللہ سے جنگ کر کے آسمان پر بھی قبضہ کیا جائے۔ نمرود نے بابل شہر کے باہر آسمان سے باتیں کرتی ایک بہت اونچی مینار تعمیر کروائی اور معاذ اللہ رب العالمین کو جنگ کے لیے للکارا۔ اللہ ہر کسی سے گفتگو تھوڑی نہ کرتا ہے۔ نمرود نے لوگوں کو بھڑکایا، دیکھو میرے للکارنے پر بھی خدا نے جنگ نہیں کی، لہٰذا میں ہی خدا ہوں۔ یہ دیکھ کر بابل کی عوام نمرود کو خدا مان کر سجدہ کرنے لگی۔ جنگ کے لیے للکارنے پر اللہ نے نمرود کے محل میں فرشتے کو نصیحت کے لیے بھیجا۔ ظالم نمرود نے نصیحت پر کان نہ دھری، الٹا گھمنڈ میں آ کر اللہ اور فرشتوں سے جنگ کا اعلان کرنے لگا۔ فرشتے نے اسے 3 دن کی مہلت دی تاکہ نمرود جنگی ساز و سامان اکٹھا کر سکے۔ 3 دن بعد نمرود، جو ساری دنیا کا بادشاہ تھا، دنیا کے کونے کونے سے فوجیں اکٹھا کر کے میدان میں آ ڈٹا۔ اللہ ایسے ظالموں سے بدلہ لینے کے لیے جو گھمنڈی اور سرکش ہوتے ہیں، اپنے طاقتور فرشتے کو نہیں بھیجتا، بلکہ اپنے سب سے کمزور شے کو بھیجتا ہے تاکہ گھمنڈی کا گھمنڈ چور چور ہو سکے۔ لہٰذا اللہ نے نمرود کے لشکر کا سامان کرنے کے لیے مچھروں کی فوج بھیج دی۔ کروڑوں اربوں مچھروں نے چند گھنٹوں میں نمرود کی تمام فوج کا سارا خون چوس لیا، جسم میں گوشت بھی باقی نہیں چھوڑا۔ نمرود کی ساری فوج مچھروں کے حملے سے ماری گئی۔ مچھروں میں سے ایک لنگڑے مچھر کو اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ نمرود کے ناک کے راستے اس کے دماغ میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ کے حکم سے لنگڑا مچھر نمرود کے دماغ میں گھس گیا۔ لنگڑے مچھر نے نمرود کے دماغ کی نسوں میں ٹھکانہ بنا لیا۔ مچھر کے کاٹنے سے گھمنڈی نمرود کا سر درد پھٹنے لگا۔ وہ درباریوں اور نوکروں سے اپنے سر پر جوتے پٹواتا تاکہ اسے سر درد میں راحت ملے۔ اس طرح بابل کے بھگوان کی اسی کے دربار میں سرعام پٹائی ہوتی تھی۔ سر پر جوتے کھاتے کھاتے نمرود کو زمانہ گزر گیا اور لنگڑے مچھر نے اس کا جینا حرام کر دیا۔ آخر ایک دن دماغ کی نس پھٹنے سے اس کافر اور گھمنڈی بادشاہ کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا، جو خود کو خدا مانتا تھا، جسے اللہ نے صرف ایک معمولی لنگڑے مچھر سے مروا دیا۔ اللہ جب کسی کو حکم دیتا ہے تو اسے عوام کا خیال رکھنا چاہیے، انہیں گمراہی میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ حکمران حکومت ملنے پر سرکشی اور گھمنڈ نہ کریں، ورنہ اللہ ایسے سرکش اور گھمنڈی کو، چاہے وہ ساری دنیا کا سب سے طاقتور حکمران ہی کیوں نہ ہو، ایک معمولی اور حقیر مچھر سے بھی مروا سکتا ہے۔